الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اذ اخرجہ الذین کفروا ثانی اثنین اذ ہما فی الغار اذ یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا صدق اللہ العظیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاۃ والسلام علیک یا رسول جتنے بھی علماء اور طلباء حفاظ قراء اور مختلف مقامات تو سنگی شرکت کر رہے نے اللہ تعالی سب دی شرکت نو قبول فرمائے۔ استاد العلماء حضرت علامہ مولانا محمد عرفان صدیقی صاحب انہوں نے میرے نزدیک جدوں دا اس مسجد وچ دین دا کام شروع کرن دا آغاز کیتا ہے، الحمدللہ بہت اچھا کام کر رہے ہیں اور دین دا کم بہت اعلیٰ طریقے نال اس مسجد دے اندر ہو رہا ہے۔ انتظامیہ دے تمام افراد اور کچھ خاص لوگ ساڑی بڑی محبت والے نے جس طرح تسی بڑی محبت نال بندہ ناچیز دا استقبال کیتا ہے، محبت فرمائی جے، میں عام جا سادہ جا بندہ پھر یہ تواڈی محبت ہے یا تواڈی عقیدت ہے، تواڈی مہربانی ہے کہ تسی اس دا اتنی محبت دا اظہار کیتا ہے۔ تو میں کہندا ہوں کہ میرے اُتے پہلے ہی اہل سنت دیاں محبتاں دا بڑا قرض ہے جڑا میں اتار نہیں سکدا، تسی پچھو اور بھار پا چھڑ دیو۔ میں تانوں بالکل واضح طور تے دس رہا کہ میں کوئی ایڈا بندہ نہیں جڈا تسی بنائی پھر دیو، میں سادہ جا عام جا بندہ، اور اے علم والے لوگ میرے تو زیادہ علم والے نہیں جڑے ہے تواڈے کول موجود نے میرے تو پہلے۔ میں تے مطلب علماء دا خوش اچینا تے حضور دے دین دا کم کرنے والا بندہ، تواڈی محبت ہے کہ تساں اے خواہش کیتی ہے کہ میں ایتھے کو دو چار گلاں کراں، میں بے کے دعا کیتی ہے کہ اللہ سنیا میرے منہ چو کوئی چنگیاں گلاں کٹوائیں تاکہ انہاں جڑی محنت کیتی ہے او دا انہاں پھل مل جائے۔ تو اللہ پاک انہاں برکت دے وے، جڑے انتظامیہ والے بیلی وہ سارے ماشاءاللہ حاجی صاحب ہوئے سارے ساتھی
ماشاءاللہ بہت سونا مسجد دا کام کر رہے ہو عزیز افضل صاحب نے کدے گیا اتنے حاجی ساڈا بیلی سی ارشد اچھا ادھے حاجی صاحب یہ سارے آپ صاحب بڑے سونے بندے ہو نیک لوگ ہو نیازی صاحب آ جڑے تسی تھلے ہو جڑے اس تو تھلے ہو جتنا بندہ تھلے ہو بھئی اتنا چنگا رہندا ہے پتہ نہیں ہن تانوں سمجھ آئیے کہ نہیں جنہ بندہ نیواں رہے اتنا چنگا رہندا ہے کسے بابے تو پوچھیا سی بابا جی تسی ہر ویلے نیویں باندھے ہو فرمایا جڑا زمین تے بیٹھا ہوئے انہوں ڈگن دا خطرہ نہیں ہوندا وہ اگے ہی زمین تے بیٹھا ہے ان کی ڈگے گا تو بھائی اصل پھر جس طرح مسجد دا ماحول بنے ہیں میں اس گل سے بھی بڑا خوش ہوں میں تواڈے کول بندے بڑے آئے اس نوں ہن ہر سال پتر پکیاں کرو بھائیو کہ یوم صدیق اکبر جڑا ہے نا وہ نوی منڈی والوں دے حوالے کہ اے اتھے منایا کرن یوم صدیق اکبر علماء اور نات خان چکے ایس سال مرحلہ پہلا سال سی ہاں تو اے ہن کو ذرا زیادہ زور و شور نال تے بڑے احتشام نال ہویا کرن دوستو اور عزیزو جدو بندہ اب میں لمبی تقریر نہیں کر سکتا تھوڑی جی کرانگا لمبی کر سکتا نہیں ورنہ ہو جاندی شاید لمبی ہوندی نہیں میرے کو جدو بندہ گال کٹ دے نا او ادو کٹ دے جدو ان لگ دے میں جھوٹا نہیں تے وہ اپنے سچیاں ہون دی دلیل دین دے میری بات دی سمجھ آئی کہ نہیں جدو دو بندے گفتگو کر دینا آپس مباحثہ کر دینے انہاں دی گفتگو ہوندی ہے تے ادو لڑدا بندہ ہوئے جنہوں پتہ لگ جائے کہ میں جھوٹا ہوں کیڑا کیڑا کر کے گل مجائیے سمجھ آگئی الحمدللہ سنی عقائد دے اعتبار نال کدی سنی نے ممبر تے بے کے کسے پاک ہستی دے بارے برے لفظ نہ بولے اس باہیں پڑھیا ہوئے باہیں انپڑھ ہوئے بڑا عالم ہوئے یا چھوٹا مبلغ ہوئے کوئی منہ چو نکل جان او دی گارنٹی کوئی نہیں میرے کو لفظ نکل جان دے سامن ارادے نال کدی کسی سنی نے وہ حضور دی آل ہون یا حضور دے صحابہ ہون سنی دے منہ چو کدی بے ادبی نہیں نکلی کیونکہ سن پتہ ہے لڑیے تے تاں جے جھوٹے ہوئیے گال تے تاں کڑیے جے گل مکاؤ ہوئیے تھی اسی کدی کسی پاک ہستی دے بارے برے الفاظ بولن دا سوچ بھی نہیں سکتے کیونکہ ساڈا عقیدہ ادب تو شروع ہوندا ہے اس تو دنیا آندی ہے کہ سنی امن والے ہوندے سنی درود شریف والے نے سو آج چکے دن ہے حضرت صدیق اکبر دا تو صدیق اکبر وہ شخصیت نے جنہ اتے اللہ نے اعتماد کیتا ہے بھائی تقریر سمجھنی تقریر سمجھنی ساڈا منڈا ہوئے نا ساڈا منڈا تو آکھے فون تے بابا جی میں لاہور چلنا یا بھائی جی میں لاہور چلنا میں اپنی گل کرنا تسی میرے نال پھر ایگری ڈس ایگری کر سکتے ہو میں ساریاں تو پہلے پوچھنا ہے نال کون ہی بس سمجھ آئیے گل جی کہ نہیں میں ساریاں تو پہلے پوچھنا ہے پترا نال کون ہی
تے جو کسے شہر دے چور دا نام لے یا ڈاکو دا نام لے تے میں اس ویلے آکھنا پتر نہیں جانا، بیٹا نہیں جانا۔ وہ آکھے میں شاپنگ کرنی ہے تو میں کہنا میں تین خود لے جاس، ضرورت نہیں جان دی، نہیں جانا۔ تے جو آکھے نال صدیقی صاحب نے تے میں آکھنا بھائی ٹھیک ہے پتر لگا جا۔ وجہ کی میں اعتماد ہے اور اعتبار ہے کہ اگر اے نال نے نا تو میرا بیٹا بڑی قیمتی چیز ہے، لیکن پروٹیکشن کرن گے، پروٹیکٹ کرن گے، انہوں غلط پاسے جان دیں دے نہیں، انہوں دی حفاظت کرن گے، ان روکن گے کسی غلط پاسے جان تو وہ دی حفاظت بھی کرن گے، سفر بخورو خوبی انجام تک پہنچے گا۔ تو اڈا کی خیال ہے دنیا دا سب تو عظیم سفر جس تو سن ہجری دا آغاز ہویا ہے اور خطرناک سفر، تو اڈا دل منتا ہے کہ اللہ او بندہ حضور دے نال گلیا ہوئے گا جی دیتے اعتبار ہی نہ ہوئے۔ بھائی سجن سمجھ آئیے گل دی کہ نہیں؟ تو اڈا یہ ذہن مطمئن ہوندہ ہے اس گل تے او بندہ او سفر اتنے حساس سفر اللہ حضور دے نال گلیا ہوئے گا۔ ساڈا منڈا سان پتہ لگ جائے نا، تسی جتنے بیٹھے ہو کہ ساڈا منڈا ملے دیا انہاں منڈیاں کو اٹھدا بند ہے جنہاں دی شہرت چنگی نہیں، تے جے منع کر سکدے ہو بھی تے ضرور کرنے ہیں بچھورا، انہاں نال نہ ٹریا کر، بندے نہیں چنگے۔ وہ آندہ ہے ابا ہن میں وڈا ہو گیا، میں نو ہن سارا پتہ ہے تے اسی آنے پترا تو وڈا ہو گیا اسے، بارے جڑے تیرے نال نے اسی انہاں دے پیو دا دن جاننے ہیں، بندے نو چنگے، انہاں نال اٹھن وان نہ کریا کر چھوڑا، انج نہ کریا کر۔ 23 سال صدیق اکبر حضور دے نال رہنا، یہ رب نو پسند نہ ہوندہ صدیق تے کدو اللہ اپنے یار دے نال ہر ویلے ران دینا سی۔ کھلو جاؤ، رکو اور ذرا سمجھو۔ ایک اے بھی رمز ذہن چاہ سکتی وہ اللہ حضور نو منع کیتا ہی کدی نہیں، تو انج نہیں منع کیتا ہے، جتھے منع کرنے دا ویڑا اتھے اللہ فرمایا سونیا ادھے نہیں جانا۔ مثلا منافقین نے مدینے جو مسجد بنائی، انہوں مسجد بنا کے تے حضور دی خدمت جلد کی تھی بساڑی مسیحتے آؤ، کدے صدیہ نے مسجد چاہو، وہ مسجد ہی ہے نا موڑا، خطرات کوئی نہیں نا۔ پھر اللہ فرمائے محبوب پیارے لا تقم فیہ ابدا، مسجد نہیں جانا، سونیا مسجد مسجدن درارن کفرم و تفریقم بین المومنین۔ پاجی رب غلط بندیاں دی مسجد مصطفیٰ دا جانا گوارا نہیں کردا، تے دن رات صدیق اکبر دا غارچ بھی کٹھیاں ہونا تے مزارچ بھی کٹھیاں ہونا اللہ کیویں گوارا کر سکدا جے صدیق بندہ چنگا نہ ہوندا۔ سمجھ آتی پئی؟ چلو میں ایک ہور گل کر، میں پڑھیا ہے کتب وچ، تو رسول اللہ سرکار نے تسی بھی تے میں بھی یہ عقیدہ بھی رکھنے ہاں کہ جڑے ساڈے بندے رشتہ دار نے نا، مثلا رشتیاں چو بیوی، میں مثال دینا، یہ جوڑے آسمانہ تے بن دے، بھئی یہ میں کہہ جوڑے کتھے بن دے آسمانہ تے۔ اللہ قرآن فرما دینا
الخبیثات للخبیثین والخبیثون للخبیثات والطیبات للطیبین والطیبون للطیبات. پاک مرداں واسطے پاک عورتاں. اللہ جوڑے بنے دے. اللہ تقدیر دا مالک تے اللہ ہے نا. تقدیر دا مالک کون ہے؟ اللہ لکھ دے کیڑے مرد دی قسمت وچ کیڑی بیوی ہونی ہے، کس مرد دا کیڑا سسر ہونا ہے. تہاڈا ذہن مندا ہے مسیتے بیٹھے ہو، کوئی میری دھڑ نہ کریا جے، مسجد وچ بیٹھے ہو، تہاڈا ذہن مندا ہے کہ جدو اللہ اپنے نبی دی قسمت وچ بیویاں لکھن لگا ہونا ہے تے اللہ وہ بیوی لکھی ہوئے جڑی اللہ نو پسند نہ ہوئے. تسی نہ آکھو بشار ہی بیان دن تے گل مڑو کئی ہونی ہے نا. تسی یہ دیتے سوچو کائنات سارے دیاں مردان دے قسمت اللہ بیویاں لکھیاں، تو کیا ایسا ممکن ہے کہ اللہ اپنے محبوب نو بیوی ہو دے وے جڑی اللہ نو پسند نہ ہوئے؟ اللہ لکھیا ہے اور قرآن اچ بھی بیان کیتا ہے، یا نساء النبی لستن کا احد من النساء. ایمان والیو پوری کائنات جی میں نبی بے مثال ہے، میں نبی دیاں بیویاں بھی بے مثال نے، نبی دے سسر بھی بے مثال نے، نبی دے داماد بھی بے مثال. میرے حضور دا ہر رشتہ ہی بے مثال. میں زیادہ گہرائی وچ بات نہیں کردا، اینی ضرور کرنا جے کوئی جتنے اتنے شادی شدہ بیٹھے ہیں ساڑی بیوی دا گلہ کرے تو وہ سان نہیں چنگا لگدا. جڑے دن رات رسول اللہ دی زوجہ محترمہ دا گلہ کر دے ران دے تیان دن مومن بھی ایسی ہی وڈے ہیں. پاجی انہاں نو خود سوچنا چاہیے. بھلے مانسو تو اڈا حضور دے بارے کی عقیدہ ہے؟ جیڑی جتی حضور دے قدمہ چاہ جائے او دی توہین کفر ہے. سوچو جڑی بیوی نال حضور دا نکاح ہویا ہے وہ کتنی عظمت والی ہون گے. لڑائی دی ضرورت نہیں، سنی امن آڑیا، پر جڑا اما عائشہ صدیقہ دا گستاخ ہوئے او دے نال عشق دی بھی ضرورت نہیں. لڑنا آسا کوئی نہیں، لڑنا نہیں، لڑاں گے نہیں، پر جڑا سیدنا صدیقی اکبر دا گستاخ کرے گا، گستاخی کرے گا، وہ دے نال پیار کیڑا ہے پھر؟ باقی لینا دینا تو اڈا اپنا کھاد لے لو، کنک دے لو، منجی خرید لو، چاول بیچ لو، یہ دنیا داری ہے. دینی محبت صرف ہو دے نال ہوئے گی، قلبی رشتہ صرف ہو دے نال ہوئے گا جڑا رسول اللہ دی آل دا بھی نوکر تے صحابہ دا بھی نوکر ہوئے گا. آپ نے سمجھ آگئی مسئلہ؟ معاملات اور موالات وچ فرق ہوندہ ہے. میرے عزیزوں، میرے ساتھیوں، میرے نبی پاک سرکار نے مولا علی سرکار تو پوچھا، یا علی تیرا عائشہ دے بارے کی عقیدہ ہے؟ ان فتوے علی تے گل نہیں موکی، سید نعیم الدین مراد آبادی علیہ رحمہ نے لکھا. حضور نے پوچھا مولا علی کو تیرا عائشہ دے بارے کی عقیدہ ہے؟ عائشہ کیسے نے؟ تو مولا علی پھر مولا علی ہے، علم دے باب نے عرض کرنے لگے، یا رسول اللہ میں ایک مرتبہ تواڈے پیچھے نماز پڑھ رہا سا. ایتھے گاڈے گل دھیان نال سن لیا جی.
مولا علی عرض کرتے نا سی ایک باری تواڈے پیچھے نماز پہ پڑھ دے سا سرکار تسی نماز پڑھا رہے سو جدو آپ نے نماز شروع کیتی ہے تو آپ نے قدمہ وچ نالین سی نالین سمجھ دے حضور دی جتی ہوئے تے پھر اسی جتی آندے نہیں نا اے سنی ہندے جو انج دے ہوئے ہے جی سنی انج دے اسی ہوئے اسی تے پاجی میں کئی باری ہر باری سنیاں میں ساڈا تا مزاج اندا ہے سن پاویں کریلے بڑے مزیدار لگدے ہن اسی شریف کدی نہیں آکھے شریف اسی کدو نو ہی آنے اور وہ بھی ساڈی پسند دی وجہ تو نہیں کہ سرکار نو پسند نے اب آیا جے سرکار دی پسند تے سبزی دی ساری نسل شریف ہو گئی ہے تے سرکار دی پسند تے صدیق دا خاندان کتنا شریف ہویا ہوئے گا سنی مزاج ہے سنی مزاج ہے چدر اسی تے بھائی جی بڑے بادم جے بندے ہونے ہاں جی مولا علی عرض کردن سرکار آپ دے قدمہ وچ نالین سی نماز آپ نے شروع کیتی ہے کچھ نماز پڑھ کے تسا قدمہ چو نالین اتار دیتی اسا سوال کیتا کہ سرکار اے پھر تسا نالین پائی سی اتاری کیوں گے تو آپ نے ارشاد فرمایا سی کہ حالت نماز اللہ نے میرے تے وہی نازل کیتی ہے کہ محمد سونیا تو اٹے نالین نال جوں دا خون لگ گیا لہذا ان اپنے قدمہ تو دور کر دیو اللہ نو او جتی مصطفیٰ دے قدمہ چوارا نہیں جن دے نال جوں دے خون جتنا عیب لگا ہوئے ایک گل سنا کے مولا علی عرض کردن یا رسول اللہ جی رب نو نالین تو اٹے قدمہ چوارا نہیں جدے اینا کو عیب ہوئے کہ اللہ نو وہ بیوی تو اٹے گھر کی میں بارا کھا سکتی ہے جدے وچ کوئی عیب ہوندہ بھائی سمجھ آئیے کوئی نہیں تسی سارے پڑھے لکھے بیٹھے ہو بندے ایویں گھر تو گالی یاد آ گئی حضور دے گھر دی گل بھی ہوئی تو ایک گل یاد آ گئی آ جڑے کالج پڑھ دے رہے ہو یا آ طالب علم مدرسے پڑھ دے رہے یا ہوں پڑھ دے رہے تو اڈے کمرے جے استاد تو اڈے یا ایڈمن صاحب او بندہ داخل کر دین جڑا توان پسند نہ ہوئے جدے تو تسی نفرت کر دے ہو وہ بندہ تو اڈے کمرے بچ آ جائے تے توان سواد آندا ہے ران دا اس کمرے ہاسٹل ہے تسی سویرے درخواست لے کے چڑ جانی بھائی یا سن منے کرو تو یا ان منے کرو اس آکھنا خیر ہے آکھنا کچھ نہیں پر ساڈا گزارا نہیں دا کیونکہ اصول ہے دنیا دا پاجی جی دے نال پیار ہوئے ہوندے تو دور ران بڑا اوکھا ہوندا ہے تے جیڑا نا چنگا لگدا ہوئے او دے نال ران بڑا اوکھا ہوندا ہے کہ نا او دوجے دن بندے روچ جی بندہ وکھرا کرو جی 1400 سال ہو گئے ابو بکر صدیق نو حضور سرکار دے گھر سوندیا تو اڈا کی ذہن مندہ ہے دکھے نالی اندر گئے نہیں بول دے کوئی نو بے میں روز بندیان میں تبلیغ کرنا بلیاں دکے نال تے ساڑھے گھر کوئی نہیں آ سکتا جتنے بیٹھے ہو دسو کو زبردستی تو اڈے گھر آ سکتا ہے تو اڈا رسول اللہ دے بارے کی خیال ہے بے انہاں دے گھر دکے نال کوئی ٹر گیا پاجی ایک باری فرشتہ ہوندہ ہے دوجی باری انہوں پچھلی ساری حیاتی واری نہیں لبدی پئی پاویں فرشتہ ہے اے صدیق دے مقدر نے جڑا ہر ویلے یار دے قدمہ ستا ہویا ہے ساڑھے ایک بڑے بڑے بزرگ عالم دین گزرین سید محمد یعقوب شاہ صاحب پھالیا سید محمد یعقوب شاہ صاحب بڑے بڑے بزرگ عالم گزرین اور بڑے وائز سن بڑے خوش الہان سن اور بڑے اعلیٰ خطیب گزرین
وہ ایک شعر پڑھ دے ہوندے ہیں سید یعقوب شاہ صاحب عزیزان گرامی قدر شاہ جی فرما دے جنو آپ حضور امام آکھر ہو سی کون امام صدیق جیا ستا روے گا حشر تک وچ قدمہ ستا روے گا حشر تک وچ قدمہ ملیا کنہوں مقام صدیق دیا ستا روے گا حشر تک وچ قدمہ ستا روے گا حشر تک وچ قدمہ ملیا کنہوں مقام صدیق جیا میرے قبلہ استاد محترم شیخ الحدیث حضرت علامہ مولانا نذیر احمد صاحب نقشبندی رحمت اللہ علیہ اللہ اپنی قبر تے کروڑا رحمتہ نازل فرمائے آپ ایک جملہ بول دیا اس تھان تے اور ساڑھے کو بابیاں دیا سڑیاں یہ گلہ نے ہو رہا سی کیڑے محقق ہاں جو بابیاں کرتی ہیں وہ ایسا سننی ہیں جگہ سنائی جانے میرے استاد محترم فرمان دیا ہے کہ سنگیا حضرت ہورنو ایک باری حسین سینے نہ لائے حضرت ہورنو مولا حسین نے ایک باری سینے نہ لائے اے میرے استاد محترم دا جملہ جڑا تو انسونا حالانکہ حضرت ہور نے اس تو پہلے جرم کیتے نہیں جرائم ہے نا حضرت ہور دے پہلے مثلا مکے تو پہلا لشکر جڑا امام پاک نو کربلا لے کے آئے ان دے افسر حضرت ہور نے پھر جدو پانی بند ہویا ہے ادو یزید دے نال حضرت ہور نے 7 نو 8 نو 9 نو 10 دی سویر تائیں حضرت ہور رضی اللہ تعالیٰ عنہ یزید دے نال سا 10 دی سویرے مقدر پلٹا کھایا یزید نو چھڑیا تے مولا حسین بادشاہ دی بارگاہ وچ حاضر ہوئے قدمہ تے سر ہاتھ رکھ کے عرض کیتی سرکار میں معافی لینا ہے تو سید مہربان سن انہیں اٹھا کے سینے نہ لایا فرمایا جا تیری ماں نے تیرا نام ہور رکھیا سی جیدہ مطلب ہوندہ ہے آزاد جا زہرہ دلال نے تینوں دوزخ دی اگ تو آزاد کر چھڑیا انت حرن فی الدنیا والآخرہ میرے استاد فرمان دیا ہے میں ہولی جی آزینچ گل بان دیو گل زینچ بان دیو ہولی جی کوئی دب کے کرنے دی بھی ضرورت نہیں اندر جان دیو باجی حضرت حرن و حسین ایک باری سینے نہ لائے تے میرے حسین پاک کر دیں 1400 سال ہو گئے ابو بکر نو حضور دے سینے نہ لگیا نانے کو وجہ ابو بکر بھی پاک نہ ہویا ہوئے گا وہی گل دی سمجھ آئی میں کوئی توڑے ہوتے روب تے نہیں نہ پائے اے تو ان پیار لڑائیں توڑے اگے گل رکھی بجنابے دے ہوتے غور کرو خضرہ جی عقل رکھ دے بھئی بچپن تو ابو بکر صدیق حضور دے نال سا اور اجے نال تو پاجی توڑا کی خیال ہے حضور تے ایک قدم رکھن تے اللہ ساری دھرتی پاک کر چھڑ دے سنو بھائیو سنو اسی لڑن والے بندے نہیں دلیل سمجھو بندے آدھیں جڑا ہون زواری کرن جائے نا تے کربلا اج فوت ہو جائے باہمیں جہاز ہوئے وہ جنتی ساتھو پوچھنا جی تسی کی آندے ہوتے اسی انیا ہو جائے کیڑا ساڑھی جنت جائے انج دسو تے صحیح وہ جنتی ہے کہ میں
انہوں نے کہا کربلا چ مولا حسین نہیں دفن؟ میں کہا بالکل. تو انہوں نے کہا جڑا اتنے دفن ہو جائے جنتی ہے. میں کہا اسی سنیاں مان جانے ہیں کیونکہ اسی تے آنے حسین تے بادشاہ ہے ساڈے فرید دے مدار چ لگ جائے تے جنتی ہو جاتا ہے. حسین تے بادشاہ ہویا. حسین دیاں تے گلاں ہی اونچیاں نے. وہ تے سخی ہوئے سید ہوئے بادشاہ ہوئے جنت دے وارث ہوئے. لیکن ایک گل تے پھر ساڈی بھی گل سمجھنی پینی ہے. اگر کربلا وچ 15ویں صدی دا بندہ دفن ہوئے تے پورے کربلا وچ دفن ہونے والا جنتی ہے تے پھر مننا پے گا جڑا نانے دے گنبد سبز دے اندر ستا ہے صدیق سب تو بڑا جنتی. توجہ ہے ایویں کو 10-15 منٹ اور دیا جائے. ویسے تقریر میں پھر روز ہی سکھے کی منڈی کرتا ہی رہنا. ویسے انی محنت نال کدی نہیں کیتی بس انجھے میں کر چھڑی دی. آج میں نو عرفان صدیقی صاحب مڑو ساڑے عالم نے استاد نے ساڑے بچیاں دے انہوں نے کہا جی ذرا تھوڑا جی آٹل لایا. میں کہا جی ٹھیک ہے جی کچھ لا چھڑا. ہاں جی میں کہا چلو جی ہون ہے تے انہا ٹیل کوئی نہ تُسی آن دے ہوتے کو چلو کچھ پارا لامان دے. لہذا تھوڑا جیسے ٹائم دے آجے میں حضرات سمجھ آئی کوئی نہ. اب میں ایک نا ملانگ بھائی جان نوا کیا ساریاں انگڑاں تے پائی ہیں. انہوں نے کہا برکت آڑ گیا. میں کہا کیوں ایک بھی سنت پوری کر چھڑ دی تو اسی ساریاں پائیں گے. انہوں نے کہا نہیں جو بتا مولوی ہے نا وہ ساڑی برادری ہے سان مولوی سدے آپ وہ شاہ بن دیں تو سان مولوی سدے. میں کہا جی ٹھیک ہے. انہوں نے کہا مولوی ہوئے انہوں. میں کہا خیر. انہوں نے کہا اے جدیاں آسا پائی ہیں اے مولا حسین دے روزے دیاں جاڑیاں نہ لگیاں نے. میں کہا صدقے جاواں یہ جالیاں نال پتھر لگ گئے تے کچھ جن دے وچ آیا ہے کہ پھر وہی گل ہوئی بلیا جالیاں نال لگ گئے پتھر برکت والا ہویا ہے. میں کہا جی مولا حسین دے روزے دیاں جالیاں نال لگیاں برکت آئیے تے جیڑا حسین دے نانے دے روزے دے وچ ستے ہیں کچھ برکت دے ہوتے بھی جان دیو. کوئی سمجھ آئیے میں کہا کوئی تھوڑی جی برکت سرکار ہوتے بھی لانگ جان دیو. کوئی سمجھ ہوتی پہی کوئی اب بھائی اسی تے برکتان دے قائلان برکت کنورٹ ہوندی ہے منتقل ہوندی ہے نار لگیاں بھی ہو جاندی. اسی تے اس گل دے قائلان نار لگیاں بھی برکت ہوندی ہے اس گل دے قائلان اسی. پر تو اڈے دے نہیں تو کھجوران نکلن تے ابو بکر سمجھے چاہوے تُسی پہنچو کہ مڑ کھجوران کو کوئی سمجھ نہیں آئی گل. وہ ایدو گل ہوندہ نہیں کھجوران آنے دی دیا اور کوئی اعتراض. میں کہا 1500 سال لنگ گئے تو اڈا جے کھجورانا مقدمہ نہیں آل ہویا. کوئی سمجھ آئی پھر ایدو بڑا وہ جی کھجوران آئے دیں دے. وہ میں کہا بھائی جی نہ دیا کھجوران آئیاں انہاں ساتھ کے کوڑ سوال ہے تے لے کے مولا علی آئے. تاریخ آسم کوفی چ لکھے ہے کہ مولا علی خود ابو بکر صدیق نو حضور دے روزے دے لے کے آئے. میں کہا وہ راضی ہو گئے نہیں اجے ساڑھا غصہ پتہ نہیں کیوں نہیں جانا رہے. بات سمجھ آئی کوئی سجنوں اور ساتھیوں ذرا بات نو سمجھنا اور ذہن اج بہا لینا. جدو حضور نکلے نا تے کڈن والے کافر نے اذ اخرجہ الذین کفروا وہی گل پہ کرنا لیکن ذرا بنا کے تو سمجھاواں نا میں وچ گل بہ جائے ذہن دے. کافراں کڈیا جا حضور سرکار دے نال ابو بکر صدیق نے بھجیا رمض ان کدی ضائع نہ کرنا.
جدو حضور سرکار ابو بکر صدیق سرکار غار دے سامنے اپڑے نا تو اتنے بڑی حیرانی والی گل ہے. ابو بکر صدیق گل کی سرکار پہنا میں اندر جانا ہے. مڑ پیچھے خطرہ ہوئے نا, پیچھے خطرہ ہوئے تو پھر بندے دی کوشش ہوندی ہے میں چھیتی نال اس جگہ تے ٹر جاواں جیڑی سیف جگہ ہوئے, سیف ہوئے, میں اندر ٹر جاواں. ایتھے ابو بکر صدیق بھی یہی عرض کی سرکار میں پہنا اندر جانا. مرید پیچھے جانے چاہیے, مرشد پہنا جانا, لیکن آج مرید عرض کیتی ہے سرکار آج میں پہنا جانا ہے. سرکار فرمایا ٹھیک ہے, کیوں اندر پہنا جانا ہے؟ عرض کیتی سرکار اندر جاڑے نے, اندر گندہ ہے, پہلے میں جانا اندروں جاڑے لا لواں اندر ستھرا کر لواں مڑ آپ جلوہ گری کرے آجے. ایک قانون دے گئے نسائیں کہ جس اندر بھی حضور جانا ہوئے اس اندر جان دی شرط ہے پہلے اندر ابو بکر جائے گا پھر حضور جان. بات نہیں سمجھ آئی کہ نہ آئی؟ پہلے ابو بکر صدیق جان گے اور اندر دے گندے جالے لان دے. جدے اندر ابو بکر صدیق نہ جان بھائی اندر ستھرا ہوندے ہی نہیں. جدو اندر ستھرا نہیں ہونا نہ حضور جانا ہے نہ مولا علی جانا ہے. سرکار گئے جالے لائے, عزیزان دی وقار جناب ابو بکر صدیق نے جالے لا کے غار صاف کر کے عرض کیتی ہے سونیا آ جاؤ غار ستھری ہو گئی ہے. میری سرکار نے کدی ادھار رکھی ہی نہیں. ابو بکر پیارے غار چتو سدیا ہے مزار چتنو اسی بلاواں گے. غار چ ابو بکر نے حضور نو بلایا ہے, مزار چ حضور نے ابو بکر نو بلایا ہے. ایسا ہے کہ نہ سننا جی میں ابو بکر نے غار ستھری کیتی ہے, رسول اللہ نے مزار نور علی نور کیتی ہے. لیکن ایک رمز ذرا سمجھ گلاں کتاباں وچ ہی ہوندیاں نے پر پھر کو سمجھن میں فرق پہ جاتا ہے. سرکار اندر تشریف لے گئے, پچھو ابو جال تے او دے ساتھی بھی او بھی آ گئے. اللہ کبوتری نو فرمایا انڈے لا, اللہ کبوتری نو حکم دیتا انڈے لا, ارجنٹ لا. کوئی سمجھ آئیے گل نہیں کہ نہیں ہے بھئی ارجنٹ لا. واہ مڑ جیڑی شے ارجنٹ ہوئے او دا ریٹ زیادہ ہوندہ ہے, او دے آنڈیاں دا بھی بڑا ریٹ لگا ہے. ارجنٹ ہون لا. پھر میں آدھا ہونا پھر کبوتری تو انجتے نہیں سی نہ کہہ ہوندہ بھئی اللہ میں سویرے لایا ہے ہون پھر کی میں لاؤں انہیں لایا ہے. اللہ فرمایا اتھے بہ جا. ابو جال حضور فرماندے میری امت دا فرعون ہے. کبوتر ساریاں تو امن پسند پرندہ ہے, بے ضرر بالکل ڈرپوک بندہ 10 کے ایکڑ تے ہوئے تو اٹھ جاندہ ہے. ابو جال غار تے بوئے گیا ہے, اڈیا نہیں. حضرات اے بے ضرر جیا پرندہ ہے, بے ضرر جیا, پر سانو سبق دے گیا ہے یہ کنڈ پیچھے حضور ہونا تے وقت دے فرعون نال بھی بندہ بھیڑ سکتا ہے بھاویں بالکل سادہ ہوئے. بھئی سجنوں گل نہیں سمجھ آئی جے کہ نہ آئی؟ او بہ گیا. مکڑی نو اللہ فرمایا ذرا آگے جاڑا کر, انہیں چھیتی نال جاڑا تان دیتا, این منٹ نہ لگا. ابو جال آیا تے اس ویکھیا جاڑی ہے گیا, جاڑا ہے. ای دیکھ اسے کہا بھئی کھوجی آکھیا جیڑا مقام ابراہیم تے قدم لگا ہے نا پتھر تے, او دے نال دا قدم اندر گیا. اس کھوجی نے کمال کیتا ہے کیونکہ وہ حضرت ابراہیم دا سی, وہ دادا جان دا سی.
یہ رسول اللہ دا سی وہ قدم رلدا نا حضرت ابراہیم دا تے رسول اللہ دا اس آخیا جڑا اوتھے بنیا جے وہ جے اندر گیا انہیں آخیا عقل نو ہاتھ مار یہ جڑے ابو جہل ہونے دوجیاں نوں بولن ہی نہیں دیندے وہ سچیاں بھی آدھے نو چپ کرے تینوں کی پتہ ہے کو سمجھ آئی جے کوئی وہ اسا کیا چپ کرے ایڈا تو کھوجی پڑیا پھر اے جاڑا کے ہونا سی کھوجی شدہ چپ کر گیا بڑا بندہ سی اسا کیا ٹھیک ہے جی نہ ہونا اے رمض اللہ جدو یار نہ بھی کھانا ہوئے نا اے رمض ضائع نہ کرنا نہ بھی کھانا ہوئے تے کچھ جاڑے دے باہر کھلو کے آندے اندر کوئی نہیں کچھ جاڑی دے باہر کھلو کے آندے اندر کوئی نہیں ہاں جی ارشد سمجھ آئی ہاں جی جدو رب یار نہ بھی کھانا ہوئے تو بڑے بڑے بول لال رومال ہوں دے ہاں جی تے باہر جاڑی دے کھلو کے تے بیان دے ہوندے نہیں اللہ آجی کوئی شہ نہیں یہ تھے کیجئے او میں کیا بھئی ویلیا بھئی توڑی بھئی تار رڑی کوئی سمجھ آئی جے کوئی میں کیا بھئی توڑی تار رڑی ہے ان دے اگے جاڑا سی توڑے اگے جاڑی ہے پر فرق صرف انہیں وہ اپنے دور دا جاہل سی رمض سمجھنا ایمانداری نال دسو ابو بکر تے حضور ادو بھی کٹھے آئے کہ نہ آئے ہن بھی کٹھے آئے نے کہ نہیں بس بھائیا کچھ بندے نہ ادو نیڑے جا سکے آئے نہ ہن نیڑے جاندے آج یہ گل میری ختم نہیں ہوئی اے بالکل ہے اینڈ تے پڑے سرکار جدو ابو جال ٹر گیا حضور 3 دن غارج رہ کے جتنا عرصہ سرکار تو جان لگے تو جذب القلوب اچھ لکھیا ہے کہ اللہ فرمایا کبوتریے تو بھی اٹھ جا جتھے حضور چلے تو بھی ٹر جا تیری نسل قیامت تک انعام دے طور تے باقی روے گی آنڈے مہنگے وکن یا نہیں وکے یہ عمران خان دے آنڈے نہیں کو سمجھ آئی جے کوئی نہ گل معذرت نال میں مطلب سیاسی آدمی نہیں اونج تو انگال پہ دسنا قیمت ہے سائیاں فرمایا ٹور جا اے جڑان دے نا آجیاں دال آنا آستے بھئی کبوتر چوکے تو اڈا ہوٹل ہے ایک کبوتر اس کبوتر دی نسلی چنے جنہیں حضور دی غار دے بار پیرا دیتا عزیزہ نے دی وقار ذرا انصاف تے دیکھو حضور دے روضہ اطہر دے چاروں طرف کبوتر اڑ دے نظر آنگے جالیاں تے بیٹھے نظر آنگے ذکر کر دے نظر آنگے گلیاں چوکاں تے بازاراں وچ نظر آنگے لیکن ایک رمض جنوں ہر بندہ نہیں جاندا کبوتر نے راکھی کیتی ہے غار دے پار بے کے تے اللہ تھا مزار دے پار دیتی ہے جنہیں راکھی غار دے پار کیتی ہے اللہ تھا مزار دے پار دیتی ہے صدیق نے یار دی حفاظت غار دے اندر کیتی ہے اللہ تھا مزار دے اندر دیتی ہوئی ہے حضرات دی وقار آؤ پیار آڑے ہو تقریر مکائیے مڑ اگے تو احادیث تے قرآن باغ سرسارہ تو اے تے علامہ صاحب تو آڈے سنان دے گی انہیں فقیران دا لنگر اپنے رنگ دا ہوں ہے نا اس رئیس نو بھی سمجھ لینا گل مکائیے اے گل بھی کتاب ویچ لکھی ہے ویچ کتاب باندھی گلنا ہوں دیا نا پر اگو انہا دا تال میں التیاب کرنا ہوں نا میں اے پھر گل کی میں دیئے کتاب میں لکھا ہے کہ جدو صدیق اکبر نو ساپ ڈانگ ماریا نا
میں نہیں پتا وہ رنگ کی سی سب کا، کسی کتاب میں نہیں پڑھیا، جس بھی بنایا نا بکالا سی اس ایویں ہی بنایا، سمجھ آ گئی ہے اس ایویں ہی بنایا ہے۔ اس گل میں کدے پڑھی نہیں، پتہ نہیں کیوں بندے جاگ چھڑ دے بکالے رنگ دا سی، میں کہ میں تو نہیں پڑھیا، پتہ نہیں کیوں آدھے چلو ہوئے دا کیا۔ ہاں جی میں بہرحال اس بارے کوئی زیادہ نہیں جانتا بھی وہ کالا سی یا رتا سی یا چٹا سی یا جیڑا سی، سب سپ ہی ہوندا ہے باویں جیڑے رنگ دا بھی۔ ہاں جی باجی تسی سمجھ تے گئے ہی ہو۔ اچھا اس نے جدو سرکار نو ڈنگ ماریا نا، واہ بھائی واہ، وہ ڈنگ مارن تو نہیں رہا، شابہ سیدنا ابو بکر صدیق دے ہلے وہ بھی نہیں۔ کوئی سمجھ آئیے کوئی ہلے وہ بھی اتھو یار دا انہاں بھی ساتھ نہیں چھڑیا، وہ اتھے ہی رہے۔ اچھا انہیں جدو ڈنگ ماریا، توجہ ہے کہ کوئی نہ بیلیا سپ ذات نہیں، یہ صفت ہے۔ ہر وہ بندہ جڑا صدیق اکبر نو لڑے سمجھ لیا جے بندہ نہیں، بات ہی سمجھ آئیے کہ ہر وہ بندہ جڑا صدیق اکبر نو لڑے تسی سمجھ لیا جے یہ بھی شکل بندے والی ہے، بندہ ہے نا، بندہ ہوندا تے نبی دے یار نو تے نہ لڑدا۔ پاجی سمجھ آئی جی کوئی سننا ذرا اور ذہن چ رکھنا۔ وہ جدو لڑیا نا تو سرکار نے اڈی نہیں ہلائی، وہ زہر پھر چڑھدا چڑھدا سرکار دے جدو وجود سرایت کر گیا تو زہر پھر سب تے زہریلا ہوندا ہے۔ سرکار نے درد محسوس کیتا تے ہلے مڑ بھی نہیں۔ ہن گل تقریر ہن سمجھ نہیں، یہ کتاباں چ لکھیا ہے کہ سرکار دیاں اکھاں چوں اتھرو ڈگے جناب ابو بکر صدیق دیاں اور وہ ڈگے حضور دے رخسار ہوتے۔ رخسار سمجھ دے ہو نا، اے گال جنوں سدے نہیں، پنجابی چ گل سدنے، حضور دا رخسار مبارک ہوندا ہے، ایتھے ڈگا بظاہر گل سادہ جہی لکھنے دے وچ رمز ہے۔ باجی ویکھو نا ایتھوں کوئی چیز بھی چھوڑی جائے، ایتھوں کوئی چیز بھی چھوڑی جائے، ٹھہرو تہاڈی اکھ چوں اتھرو نکلے تو تہاڈی گل تے ڈگدا ہے۔ ایک ہی گل نکلیا ابو بکر صدیق دی اکھ چوں تے گریا حضور دے رخسار تے۔ اس گرن دی شرط اے وے کہ اے جیڑی چیز جتھوں ڈگے نہ اے سائنس دا اصول ہے، وہ اتھے ڈگ دی ہے جیڑی اینگل ہے چیز تھلے بالکل پرفیکٹ سدھی ہوئے۔ مثلا نہیں تو کوئی چیز میں چھوڑا تے اس اتھے ڈگنا ہے جیڑی چیز ہوتے بالکل تھلے۔ ایسا ہی ہے بھی پڑھے لکھے نوجوانوں اینگل ہمیں ہونا ہے نا۔ تو حضرت ابو بکر صدیق دی آنکھ چوجے آنسو نکلیا ہے تے گریا حضور دے رخسار تے ہائے تے اگے ہی گود اچ، ہائے تے اگے ہی جوڑی اچ۔ اے دا مطلب ہے جوڑی اچ رکھ کے بھی ابو بکر نے آنکھ حضور دے رخسار تے ہی رکھی آئی۔ مجھے سجن سمجھ آئی کہ نہ آئی؟ اے دا مطلب ہے باویں یار گود اچا پر ہائی پھر بھی اٹھتے ہی۔ حضرات سمجھے چاہیے کہ نہ آئی؟ حضرت سلطان بہو رحمت اللہ علیہ آپ فرماندے نے اے تن میرا جے چشمہ ہوئے تے میں مرشد ویکھنا رجا لکھی لکھ چشمہ تے ایک کھولا گنجا
پنجابی دا ترجمہ کر لواں، پنجابی دا ترجمہ کر لواں. یہ بھی وقت آنا سی کہ سن پنجابی دا بھی ترجمہ کرنا پونا سی، وہ بھی پنڈی بٹیاں بہ گئے. پاجی جناب سلطان بہو فرما دیں نا اے تن میرا چشمہ ہوئے، تو فرما دیں کہ ناخ نہ تو لے کے والاں تک ہر بندے دیاں اکھاں دو ہوندیاں نا، فرما دیں پورا وجود اکھی ہوئے. تے کنیاں فرما دیں لو دے مڈ لکھ لکھ چشمہ. وہ دی وجہ ہے جدو یہ اکھاں نے نا دومیں یہ دومیں کٹھیاں جھپکیاں جاندیاں. ایسا نہیں ہو سکتا بندہ ایک جھپک لے تے دوجی کھول لے. ایک جدو جھپکیاں جان ہو دوں کٹھیاں جھپک دیاں بنان والے بنائیاں انج دیاں. تو باہو آندے نے بھئی صدیق دا عشق اس تھان تے با جیڑا سیکنڈ دا کچھ حصہ بھی اکھاں بند ہو دیاں نا تے صورت اولے ہوں دی یار دی انج نہ ہوئے. اکھاں لکھاں ہون کچھ تکی رکھاں کچھ بند کردہ رواں کچھ کھولی رکھاں یار دی صورت اولے ہوئے ہی نا. پاجی ان سمجھ آئی جے کہ نا اے فرمایا نے فرمایا لولو دے مڈ لکھی لکی اکھیاں کچھ کھولا کچھ کجا ہوئے نا ڈٹھیا یہ صبر نہ آوے تے میں اور کسے والے بجا ایک دیدار مرشد دا باہو تے سانو لکھ کروڑا ہزار الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین.